السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کئی لڑکے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے زیادہ مشہور ہیں اور وہ دونوں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی پہلے بیٹے ہوئے، اور حکم کے وقت چونکہ وہ تنہا تھے اس لیے اکلوتے بھی ہوئے۔ 13 برس تک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبل فران جو کہ مکہ مکرمہ کے نواح میں ہے چھوڑا تھا، جہاں پاس موجود خانے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کی نگہبانی فرمائی اور وہی بہترین کفیل ہے۔ اللہ عز و جل نے ہی مکہ مکرمہ کی اس بے آب و گیا وادی میں پانی کا چشمہ جاری فرمایا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صورت اور معاملے اعتبار سے اکلوتے فرزند ہوئے، لیکن اس راز کو کون سمجھے، اور اس راز کو سمجھنے کے لیے نہایت بردباری کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حلیم، صابر، صادق اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ نیز آپ علیہ السلام لوگوں کو بھی دعوت حق دیا کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہم نے خوشخبری سنائی ایک اچھے لڑکے کی، اور جب وہ بڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ کام کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اب بتا تیری مرضی کیا ہے؟ کہا کہ والد بزرگوار جس کا حکم آپ علیہ السلام کو ہوا ہے کر ڈالیے، آپ علیہ السلام مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کا حکم سنا تو اپنا سر جھکایا اور کہا آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا، ہر اس عیب سے بچایا جس کو جاہل آپ علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو شریعت ان پر نازل ہوئی اس کی پیروی کرو۔ مورخین و اہل نسب کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھڑ سواری کی۔ اس سے قبل گھوڑے کو وحشی جانور سمجھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ حضرت سعید بن یحییٰ اموی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پالو اور ان کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ عربی النسل گھوڑے وحشی تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کردہ قوت کی بدولت ان کو پکارا تو یہ دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے عربی زبان قبیلہ جرہم، قبیلہ عمالیق اور اہل یمن کے لوگوں سے سیکھی تھی جنہیں عرب آربا کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص نے فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس وقت ان کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمالیق قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی تھی جسے آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعید بن یحییٰ اموی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ عورت امارہ بنت سعد بنت عقیل امال کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی قبیلہ جرہم کی ایک عورت السیدہ بنت مزاز بن عمرو الجرہمی سے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے ان سے شادی برقرار رکھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی بھی کی تھی
اور اس سے آپ علیہ السلام کے 12 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم، قبیلہ امالیق اور اہل یمن کی جانب رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے ایس سے کر دیں۔ چنانچہ ان دونوں سے روم پیدا ہوئے جنہیں بنو الاسر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گورے تھے۔ ایک قول کے مطابق ان دونوں سے یونان پیدا ہوئے اور ایس ہی کی اولاد سے اشبان بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی حجر میں والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت وصال آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 137 برس تھی۔